آسرو ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. ہمارے معاشرے کے اندر خاتون اور عورتیں جس طرح غیر محفوظ ہیں اور شدت پسندی بڑھتی جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, قانون کا خوف نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. سب سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کرائم کم نہیں ہوتا. اگر معاشرے کے اندر, جس بھی گھر کے اندر اگر خاتون پڑھی لکھی ہوگی تو وہ معاشرہ جو ہے نا ترقی کرے گا. جس گھر کی عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ گھر آگے نہیں بڑھے گا. اگر گھر آگے نہیں بڑھے گا تو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا. عورت بااختیار بنے, مردوں کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر عورت بااختیار بنے گی, اگر پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے, وہ قومیں, وہ ملک تبھی ترقی کرتے ہیں جہاں عورت بااختیار بنتی ہے, پڑھی لکھی بنتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, کہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر یہ چیزیں, میں نے شہروں کے اندر دیکھا ہے. نور مقدم کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا. وہ تو پڑھی لکھی فیملی تھی, وہ لڑکا, وہ مرد, وہ تو باہر کا پڑھا لکھا تھا, اس نے تو باہر سے تعلیم حاصل کی تھی. اور وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے کہ خاتون اکیلی کیوں نکلی باہر. لیکن یہ بھی غلط ثابت ہوا. مینار پاکستان میں تو اکیلے نہیں تھی, وہاں تو کافی مرد تھے, اتنے لوگ تھے. اس خاتون کے ساتھ, عائشہ کے ساتھ کیوں ہوا؟ ہیومن رائٹس وائلیشن ہمارے ملک کے اندر بھی یہ بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کے اندر حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن گورنمنٹ, ریاست کمزور نظر آ رہی ہے. ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا جا رہا ہے. کہیں ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے تو 5-5, 10-10 سال ہم دیکھتے رہتے ہیں. پھر ایک دوسرے واقعے کا انتظار کرتے ہیں, پھر دوسرا واقعہ ہوتا ہے. جزا سزا نہیں ہے. قانون بنانے سے جرم ختم نہیں ہوتا, امپلیمنٹیشن سے ختم ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. اسی کا اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی تارا عذرا داؤد صاحبہ, صدر ہیں داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کی. بڑی ایکٹیو ڈائنامک خاتون ہے اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے, کر رہی ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. اسی کے ساتھ بسمہ بدر صاحبہ سی ای او ہیں ہاؤس آف دا بی بی, اور وہ بھی بڑا کافی آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, کافی آرگنائزیشنز کا اس کا نام ہے. بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی میرے ساتھ ہے. میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. اسی کے ساتھ شازیہ فاروقی صاحبہ بزنس وومن ہے, فیشن کے اوپر کام کر رہی ہیں, انٹرپرینیور ہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہے. میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تارا صاحبہ, ہمارے ملک کے اندر جو واقعات ہیں خواتین کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, what would you say is our society safe for women? It's one that's becoming safer, but even the transport to and from work is a challenge for women, even today. Still today? Huge. What's the reasons? What's the definite reasons? What's the obstacles in our society? Male-dominant society. If a girl is in a bus going to and from work, in 5 minutes you can see those obstacles. The reality is there isn't enough protective measures for her. There's no accountability for anything like harassment in that forum. Okay. So what would you make things easier for the woman? CCTV cameras on all the buses, policies with strict penalty for if anybody harasses or makes it uncomfortable for her getting to and from work. That would be a very beginning. بسمہ صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں نئے پاکستان میں, نئی گورنمنٹ ہے, پرانی گورنمنٹ نہیں ہے, خواتین غیر محفوظ کیوں ہیں؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں جی, اس کے پیچھے بہت وجوہات ہیں. ہر دور میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ امپروومنٹ لائے گی, لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ جب تک کوئی اسٹرکٹ پالیسیز, پاور میں اس وقت کون ہے؟ گورنمنٹ ہے. جب تک ہم پراپر پالیسیز نہیں بنائیں گے اور کوئی میجرز نہیں بنائیں گے تو میرے خیال سے آئی ڈونٹ تھنک وی کین فلرش, یا کوئی بھی چینجز کوئی بھی گورنمنٹ نہیں لا سکتی ہے.
تو میرے حساب سے یہ ہے کہ عوام تو اپنی جگہ ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے گراس روٹ لیول پہ، لیکن جب تک گورنمنٹ جن کے پاس پاور ہے وہ کوئی پالیسیز نہیں بنائیں گے، پراپر پالیسیز نہیں بنائیں گے، تب تک یہاں پہ کوئی بھی چینج نہیں آ سکتی ہے. معاشرے میں دن بدن جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، معاشرہ ریجڈ ہوتا جا رہا ہے، ایکسٹریمزم بڑھتی جا رہی ہے، رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں خواتین کے خلاف. جی دنیا تو ترقی کر رہی ہے، اتنی ایڈوانس دنیا ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم تو پیچھے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے کہ اس میں اگین آئی ڈونٹ نو یہ کیس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس طرح کے کیسز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں. ایون دو شولڈر ٹو شولڈر سالوں سال سے لوگ ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں. اینڈ اگر میں اسٹارٹنگ لوں، اگر میں اسلام سے اسٹارٹنگ لوں تو ہمارے اسلام میں بھی بہت فریڈم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پالیٹکس میں قائد اعظم سے اسٹارٹ لیں تو عورت اور مرد ہمیشہ سب ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں. لیکن میرے خیال سے پروبلی اس کے پیچھے کچھ ایجنڈاز ہیں ٹو کرش دا آئی تھنک ویمن امپاورمنٹ. عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا کیونکہ شاید مے بی ایک انسیکیورٹی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ انسیکیورٹی پائی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی عورت آگے نہ بڑھ جائے. حالانکہ اس طرح کا میرے خیال سے کوئی تعصب ہونا نہیں چاہیے. کیا شازیہ صاحبہ بااختیار عورت اس سے واقعی خوف ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے معاشرے کو جی بے شک ہے. بااختیار عورت ہونا ایک گھر کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے اگر فخر بھی ہے تو ان کو خوف بھی بہت زیادہ ہے. خوف اس بات کا ہے کہ اس کو آگے جا کے مسئلے مسائل نہ آئیں، آگے جا کے اس کے ساتھ وائلنس نہ ہو، آگے جا کے کہ اس کا کانفیڈنس دبائیں. لوگوں کو خوف ہے ایک عورت کو امپاورمنٹ دینے سے. اگر عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی، عورت آگے نہیں بڑھے گی تو ملک کیسے چلیں گے، ریاست کیسے چلے گی، اکانومی کیسے؟ بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح میں آپ کی طرف تھا شازیہ فاروقی صاحبہ کہ بااختیار خاتون، پڑھی لکھی خاتون معاشرے کے لیے تو بہتر ہے، ملکوں کے لیے تو بہتر ہے، سوسائٹی کے لیے تو بہتر ہے، لیکن خوف کیوں ہے؟ اس کے لیے رکاوٹیں کیوں پیدا کی جا رہی ہیں؟ کیا کہیں گی؟ بااختیار عورت کے لیے رکاوٹیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں، انسیکیورٹیز جیسے بسما نے کہا ہے، یہ تو سب سے نمبر 1 پوائنٹ ہے. جتنی بھی انسان کے اندر انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، وہی چیز یا وہی اسی وجہ سے آپ رکاوٹیں کسی اور کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ اس عورت میں کانفیڈنس نہ آئے. کانفیڈنس آئے گا تو وہ آگے خود چل سکتی ہے، کانفیڈنس آئے گا تو وہ آپ کو چیلنج کر سکتی ہے، کانفیڈنس آئے گا وہ سمجھ سکتی ہے as far as جہاں تک لاز ہیں، جہاں تک سیاست ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بحث کر سکتی ہے. تو لوگوں کو یا مرد کو یہ چیز پسند نہیں ہے. میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں، مردوں سے، کہ زیادہ بات کر رہی ہو تم. اس میں کیا ہے؟ بولنا چاہیے، لیکن بہت بول رہی تھی. فریڈم آف ایکسپریشن. جی لیکن اگینسٹ ہیومن رائٹس. اٹ از بہت بے شک. لیکن یہ میں اکثر سنتی ہوں، نالج ہے تو اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے اگر بعد میں کہ آپ نے کس طرح کی بات بول دی. بیسکلی وہ اپنی نالج ہی امپارٹ کر رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے. فاطمہ جناح کا کتنا رول تھا؟ بہت تھا. بی بی شہید کا کتنا رول تھا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آگے بڑھنے کے ہم آگے نہیں بڑھے، ہم پیچھے چلے جاتے. وجہ کیا ہے پیچھے چلے جانے کی؟ یہ جتنا بھی ہم نے یہاں اس وقت ہماری جو مینٹالٹی ہے، ہم چاہتے نہیں کہ ہم غلامی سے باہر آئیں. اسلام بھی رکاوٹ نہیں ہے. اسلام بھی رکاوٹ نہیں ہے. رائٹس دیے ہیں، بالکل دیے ہیں، لیکن لوگ اس رائٹس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ اس رائٹس کو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. وہ اپنی سہولت کے لیے انہوں نے اسلام کو بھی فالو کرتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے وہ امپاورمنٹ بھی دیں گے اور نہیں دیں گے. جہاں ان کی سہولت ہے وہی کام ہوگا، اپنی سہولت کے حساب سے. ادھر صاحبہ، اسلام پورے رائٹس دیتا ہے. واٹ کائنڈ آف آبسٹیکلز ڈو وومن فیس
in our society? Well, because the rights are there by religion, as you mentioned, it's because of culture. In many ways, as we all know, Hazrat Khadija was the beginning of Islam, supporting the Prophet, peace be upon him. She funded the early days of Islam and was an entrepreneur. At the time of the Prophet, there was a female judge. So now we finally have a woman nominated for the Supreme Court now in 2021 in Pakistan. So it's just when we distance ourselves from the history of our own religion, there was entrepreneurship way before in Pakistan, in Islam, than there was even recognition of the same in the West. There is also issues, gender issues in Pakistan, you know. You better know about it. Of course. And the reality is that being a woman anywhere in the world is a different situation than growing as a man. But in Pakistan, sometimes there is, even more comfort available for men. There are still eminent workspaces in Pakistan that don't even have a female bathroom. And something as basic as that. And also walking into spaces that are primarily dominated by men can be very uncomfortable. ایک تو اب معاشرے کے اندر کافی چیزوں کا بسمہ صاحبہ، ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو مہنگائی، بے روزگاری، یہ چیزیں اس گورنمنٹ میں آئی ہیں. جی کووڈ بھی آ گیا. دو چیزیں جو خواتین انٹرپرینیور ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ ہیں، جس طرح آپ ایک سی ای او ہیں، خود پریزیڈنٹ ہیں، جس طرح شازیہ صاحبہ بیٹھی ہیں، اس سے خواتین جو ہیں ان کے لیے، ملک کے لیے اس سے فرق پڑا ہے اکانومی کے اوپر. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل بہت فرق پڑا ہے. اسپیشلی کووڈ کے آنے سے تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. بٹ میرے حساب سے جب کووڈ نہیں تھا، جب ہمارے پاس اور بہت زیادہ بینیفٹس تھے، اس کو یوز نہیں کیا گیا. جب ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ وین یو ہیو سم تھنگ، آپ نے اس کی قدر نہیں کی. جب اب کوئی چیز نہیں ہے تب ہم رو رہے ہیں کہ ہم یہ بھی کر لیتے، وہ بھی کر لیتے. لیکن کووڈ سے بہت فرق پڑا ہے. کافی فیملیز مطلب لٹرلی آئی تھنک ان کو کھانے کو بھی نہیں ہے. وائٹ کالرڈ لوگ بالکل آئی تھنک میرے خیال سے ان کے لیے مطلب وہ بول نہیں سک رہے ہیں. بٹ اٹ از ویری ٹیریبل، دا سچویشن از ویری بیڈ. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ کوئی بھی نیگیٹو چیز سے آپ پازیٹیو کر سکتے ہو. اگر کووڈ ہے تو اس کا بھی آپ فائدہ لیں. میں کہتی ہوں کہ اس میں بھی آپ نیگیٹو نہ جاؤ، اس سے بھی آپ فائدہ لو. آپ امپاور کرو. پھر بھی لوگوں کو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کو مینٹلی آپ امپاور کرو. ان کو اس چیز سے ہمیں نکالنا پڑے گا، کیونکہ دنیا وی ہیو ٹو موو آن، لائف گوز آن. ہم آف کورس نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا سکتے، بیکاز آلریڈی دیر از ٹو مچ ڈپریشن، دیر از ٹو مچ نیگیٹیوٹی. تو میرے خیال سے انفلیشن ریٹ بہت فرق پڑا ہے. اور ہماری اکانومی بیسکلی بہت سارے ایسے چھپے ہوئے لوگ ہیں جن کو سامنے آنا چاہیے. جیسے ہمارے انٹیریئر میں اور لوگ ہیں، جیسے لیڈیز فنڈ بھی بہت ایسے ایونٹس کراتا رہا کہ ہم فرنٹ پہ لے آئے لوگوں کو. دنیا نے دیکھا کہ ان کے کیا ٹیلنٹس تھے اور ان کو کس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو ہم انکم دے سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. سو آئی تھنک کووڈ میں ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کووڈ میں گھر بیٹھے سوشلی، ڈیجیٹلی مارکیٹنگ گھر پہ بیٹھ کے بھی ہم کما سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے، نہ کہ ہم نیگیٹو چلے جائیں. آپ کہیں تھے کرائسس دیر از اپرچونٹی. یس آف کورس، اس میں آپ اس کو ایز اے اپرچونٹی بھی لے سکتے ہیں. بالکل لے سکتے ہیں، جو آن لائن بزنسز ہوئے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. میں شاہزادہ صاحب میں کھل کے شو کرتا ہوں، کھل کے چیزیں پوچھتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ میرا بھی رائٹ ہے نا کہ میں بات کروں. ٹھیک ہے نا، جیسے کہا کہ خواتین زیادہ بولتی ہیں تو میں بھی پوچھتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے اور وومن کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے اس ملک کے اندر. کچھ این جی اوز، نان پروفٹ آرگنائزیشنز اس کے اوپر جو ہے نا کھیلتے بھی ہیں، سیاست بھی ہوتی ہے، بلا وجہ اس کو کیش بھی کرتے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلوئٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کے نام سے وکٹم بھی بنایا جاتا ہے اور ان کو لے کے ان کے ساتھ افسوس بھی کیا جاتا ہے. جی بالکل ہے. اس کے وہ ہے. جی ہے. آپ اس کو ایگری کریں گے؟ بالکل. I agree with her. Definitely. Do you agree? There's always corruption and exploitation. The victim card is a playing. Victim card, it can often be Woman used, card. but Some non-profit organizations. But sometimes it is sincere. It is not always exploitation. It can't all be negative. And when we Yes. talked about COVID and you talked about the worst times being opportunities for the best times, many of the empires and businesses that have risen What has would you come say from the negative impact times. of COVID on economy?
Actually the PSX index went up during COVID, but what happened is large businesses grew stronger and many small businesses folded. Especially you've seen restaurants closing. We've seen many businesses that are small could not handle that time period of maintaining the operational costs. However, there were opportunities for online businesses, more chance for people to connect to customers virtually. And there was a whole shift in the economy. And those who were able to shift have made more money than they can imagine. मैं बिस्मा साहब आपकी तरफ आऊंगा. एक आम इन जनरल एक परसेप्शन है, परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, रियलिटी की बात नहीं कर रहा. परसेप्शन और रियलिटी में फर्क है. जो खवातीन प्रेसिडेंट सीईओज बन जाती हैं उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं रहती दूसरी खवातीन को आगे लेकर, जो मिडिल क्लास की हैं, लोअर क्लास की हैं. क्या वाकई ये परसेप्शन सही है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, परसेप्शन. मैं आता हूं इसके ऊपर. मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे अनिला अली साहिबा डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, तज्जिया निगार हैं, मुझे वाशिंगटन डीसी से वहां से ज्वाइन किया है. अनिला साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में. थैंक यू सो मच. और मेरे साथ पाकिस्तान की और कराची पाकिस्तान का दिल है, और कराची से 3 टॉप जो हैं प्रेसिडेंट्स हैं. तारा उजरा दाऊद सदर हैं दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन की, बिस्मा बदर सीईओ हैं हाउस ऑफ द बीबीवी, शाजिया फारूकी वो भी बिजनेस वुमेन है, वो आपको सलाम कर रही हैं. वालेकुम सलाम. देखिए, मैं इतनी प्राउड फील करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी औरतें मर्दों के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हुई हैं. और इसमें मेरे चैनल का भी बड़ा किरदार है, आप इसके ऊपर भी उनकी भी अप्रिशिएट जरूर करें. देखिए, मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा एम्पावर आजकल इम्तियाज मीर साहब और मेट्रो टीवी कर रहे हैं. मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. हमें देखिए मेल एलाइज चाहिए, क्योंकि सारी रिसर्च ये दिखाती है कि औरतें जब फ्लरिश करती हैं जब उनका साथी, उनके मर्द भाई बाप उनको हेल्प करते हैं. तो आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट इट. मैं इन जनरल आपसे सवाल करूंगा, पाकिस्तानी स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल एक शख्सियत हैं, पॉलिटिशियन हैं. आपने बड़ा एक जबरदस्त शो किया था जिसमें मैं खुद भी था, और वो अवारी के अंदर एक आपने टॉक शो किया था, और वक्तन फवक्तन हम बात करते रहते हैं. आपको क्या खवातीन जो होती हैं वो गैर महफूज क्यों हैं सोसाइटी के अंदर, और ये बढ़ते जा रहे हैं केसेस, क्या कहेंगी? वुमेन एम्पावरमेंट में क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं? बाख्तियार औरत से मुआशरा क्यों खौफ खा रहा है? ये आपका बहुत जरूरी सवाल है. मैं समझती हूँ कि ये जो औरतों का स्ट्रगल है ये आज का नहीं है. हमें लगता है कि जो वेस्ट में औरतें रहती हैं वो स्ट्रगल नहीं कर रही हैं, उनको इक्वल राइट्स मिले नहीं हैं, उनके हस्बैंड्स उनको जो चाहती हैं वो करती हैं. बिल्कुल ये गलत परसेप्शन है. मैं देखती हूँ जो मेरे साथ काम करती हैं औरतें, उनके साथ वही प्रॉब्लम होते हैं जो मेरे साथ होते हैं. हमारे पास हमें सारी हैट्स पहननी पड़ती हैं, और जब हमसे इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं कि जब हम काम पे भी जाएं तो घर पे खाना हो, और हस्बैंड्स खाना नहीं पकाएंगे, ये तो औरत की ड्यूटी है. तो ये एक पूरा जो माइंडसेट है, ये सिर्फ मैं कहती हूँ पाकिस्तानी औरतों के साथ ये मसले नहीं है, ये हमारे साथ भी मसला है. अमेरिका में रह के जो औरतें मुझे फोन करती हैं, और ये सारी कल्चरल एथनिसिटीज की हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम है. और ये प्रॉब्लम ग्रेको रोमन सोसाइटी से चलता आ रहा है. हर औरत को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि ये जो परसेप्शंस हैं और ये ओल्ड जेंडर रोल्स हैं वो ब्रेक करें. और हम जैसी औरतें जैसे बैठी हैं आपके साथ एस्टीम्ड लेडीज, हमें अपने आप को रोल मॉडल बनाना है, और हमें ये काउंटर करने हैं जेंडर रोल्स. क्या कहेंगी? हमें काउंटर करना है, जिस तरह सुन रही हैं आपको अनिला अली साहिबा वाशिंगटन डीसी से, कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, हर खातून को कंट्रीब्यूट करना है. आप क्या कहेंगी? आई थिंक वी स्टार्टेड ऑफ विद द परसेप्शन वर्ड. मैंने इसलिए ये वर्ड बोला क्योंकि देखें, जिस तरह हम तीनों साथ बैठे हुए हैं, व्हाट इज दिस इज वुमेन हु आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर. तो एक परसेप्शन ये है, और एक परसेप्शन ये है कि औरत को काटती है. तो आई थिंक वो जो इनसिक्योर औरतें होती हैं, दे वुड नॉट वांट द मिडिल क्लास और कोई और औरत आगे आए. बट देन अगेन आई थिंक, मेरे ख्याल से अगर आप किसी और के लिए नेकी करोगे
تو آپ اور آگے بڑھتے جاؤ گے. So I think it's a teamwork. It's a teamwork, and I believe عورتوں کو for their self defense, یہ جو آپ ایک ورڈ پہلے پوچھ رہے تھے کہ پیچھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں, تو اس چیز میں ایک چھوٹا سا کریڈٹ تارا عذرا داؤد کو پھر دوں گی, لیڈیز فنڈ کو. ہم نے ایک بہت زبردست ایک ورک شاپ کیا تھا سیلف ڈیفense فار ویمن پہ, جس میں ہم نے بہت ایسی چیزیں سیکھی. اگر عورت محفوظ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے. وی لرنڈ مینی ٹیکنیکس آلسو. اور جو آپ نے یہ سوال کیا, بیسکلی ایک عورت ہی عورت کو آگے بڑھا سکتی ہے. آئی تھنک مرد اور عورت ساتھ ساتھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ پرسپشن چینج ہو جائے نا, عورت پیچھے کبھی نہیں رہے گی, ہمیشہ آگے جائے گی. I do want to also would you one thing. Many women in positions of power help other women. Yes. Not only do we in the companies I work with, not just Ladies Fund, my for-profit work, but also if you look at Shahzad Saeed, Musharraf High, Unilever hires aggressively women in their policies. I was just at Al-Falah Bank. They are hiring more women than men. So many places are women helping women. Yes. So please, I think the word should get out that that's an old stereotype. The current reality is women want to work with other women, include women from all different backgrounds, and to uplift our nation. یہاں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ انیلا علی صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. بریک کے بعد آؤں گا اور میں شامل شازیہ فاروقی کو بھی کروں گا, لیکن دو الفاظوں سے مجھے بڑا ایک میں ان سے جو ہے نا ڈفر کروں گا, اور اس کو میں نہیں مانوں گا. ایک تو کہتے ہیں کہ یہ مظلوم عورت ہے, بیچاری عورت ہے. یہ دو الفاظ نکال دیں تو بہتر ہیں, کیونکہ اس سے بھی جو ہے نا تھوڑا سا میسج صحیح نہیں جاتا. جو ہے نا اپنے رائٹ کے لیے لڑنا پڑتا ہے, اپنے رائٹ جو ہے نا چھین کے لینے پڑتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ جس طرح کہا انیلا علی صاحبہ نے کہا کہ کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, سب کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, اور معاشرے کے اندر جس طرح میں نے خود ان پٹ دیا, میں نے خود کہا یہ بیچاری, یہ لفظ استعمال نہیں ہونا, مظلوم, اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے, جد و جہد کرنی پڑتی ہے, جستجو ہونی چاہیے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے حق کے لیے آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی, ورنہ انیلا صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ آپ کو سن رہی ہیں, اور شازیہ فاروقی صاحبہ کی باری ہے, وہ خود فرمائیں گی. بالکل اپنے حق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اسے کہ آپ کو لوگ نالج نہیں دیتے, آپ کو آپ کی فیملیز تک میں نہیں بولیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ کھڑی ہو کے بولیے. جہاں آپ کام کی بات کر لیں, آپ پراپرٹی کی, میں عورتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, آپ شادی کے معاملے میں بات کر لیجئے, کسی بھی حوالے سے کوئی آپ کو حق نہیں دے گا جب تک آپ خود کھڑے ہو کے نہیں مانگیں گے. مجھے ایک چیز اور بتائیں, چاروں خواتین آپ رول ماڈل ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, مرد سے لائکس اور ڈس لائکس پوچھی جاتی ہیں, عورت سے کیوں نہیں پوچھی جاتی؟ اس سے کہ وہ اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے ریپلیس ہو جائے گی, اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں, چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو. ماں اگر ہے تو چلی گئی, اوکے فائن. ماں کو شاید نہ ریپلیس کر سکے, بہت سے جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. بہن ہے تو اس پہ بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بہتر ہے. اب جو لوگوں کے دماغ میں بنتا چلا جا رہا ہے, وہ بہت آپ کو کم فیملیز ملیں گی یا کم لوگ ملیں گے جن کی سوچ ہے کہ نہیں, میری کوئی نہ کوئی مقام ہے, میری بہن, میری ماں, میری بیوی, میری بیٹی کا, یا کوئی عورت کا, یا کوئی ایک عزت ہے. انیلا علی صاحبہ, میں نے جتنے سوالات کیے آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہوں گا, میرے پاس ٹائم کم ہے, آپ ریسپونڈ کریں. جی دیکھیے, عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ ان کے پاس بھی اتنا ہی حق ہے بولنے کا, جو بھی ان کی فیلڈ ہے اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے, اور وہ ضرور آگے بڑھ کے بولیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ لاٹ آف ٹائمز مرد بولنے نہیں دیتے. میں بہت ساری میٹنگز میں جاتی ہوں جو کہ اسپیشلی ایسی ہوتی ہیں جو انٹیلیجنس اسپیس میں ہوتی ہیں, سیکیورٹی کی ہوتی ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی ہوتی ہیں. تو مرد جو ہے ازیوم کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہوگا میری شکل دیکھ کے.
تو مجھے خود ہی پہلے تو میں بہت ڈرتی تھی، لیکن اب میں خود ہی کہتی ہوں ایکسکیوز می آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. تو ہمیں وہ بھول جانا چاہیے کہ کوئی ہمیں دے رہا ہے جواب بولنے کی اجازت، یعنی ہمیں اپنا اوپینین دینا چاہیے. اور جیسے ہم کرتے رہیں گے اور اس طرح سے وی آر فائٹنگ فار آور رائٹس، تو لوگوں کو پتا چلے گا نہیں، عورت کی بھی اتنی انٹیلیجنس ہے اور اہمیت ہے، عورت کو بھی کاؤنٹر ٹیررزم کی اسپیس میں پالیٹکس ڈیموکریسی کے بارے میں پتا ہو سکتا ہے. تو میں ہر عورت کو کہتی ہوں بولو، کبھی چپ نہیں رہو. میرے بورڈ ممبرز بھی ہوتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں آج میٹنگ میں ہو، میک شیور ایوری ون ہیئرز یو. ہماری آواز بہت ضروری ہے، چاہے وہ 2 منٹ کی ہو، لیکن جہاں ہم جائیں اپنی آواز ہم ایکول فوٹنگ پہ رکھیں ایک آدمی کے سامنے. بعض آدمی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ پوچھیں گے انیلا واٹ ڈو یو تھنک. ابھی بھی کل میں 2 میٹنگز میں تھی، دونوں نے مجھے سب سے پہلے پوچھا ویڈ لائک ٹو آسک ا مسلم سسٹر. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک عادت بننی چاہیے. جیسے ہم اپنے لیے جگہ بنائیں گے تو مرد بھی سمجھیں گے ہمیں اہمیت. انیلا صاحبہ، آپ کو خود پتا ہے، میں نے شو بھی کیا تھا اسی اسٹوڈیو میں جہاں اب خواتین بیٹھی ہیں. جب آپ امریکہ سے آئی تھی، ہم نے اور آپ نے اکیلے میں شو کیا تھا. جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے اس ٹائم خواتین کے اندر بھی ایک بڑا غصہ تھا. جب جو بائیڈن، جو آپ کی حکومت آئی ہے، انہوں نے خواتین نے وہاں ووٹ ان کو زیادہ دیا. وہاں بھی تو فرق. جب حکمران تبدیل ہوتا ہے اس میں بھی خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پرائم منسٹر نے، چھوٹے کپڑے پہننے سے خواتین مردوں کے ذہنوں پہ اثر ہوتا ہے. بعد میں کچھ مہینوں کے بعد اس نے کہا تھا میرا یہ مطلب نہیں تھا. حکمران آنے سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے معاشرے کے اندر. کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیے، ایک جو حکمران ہے اس پہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ساری جو مائنورٹیز ہیں، جو عورتیں ہیں، جو فریجائل اور ولنریبل پاپولیشن ہے، اس کو زیادہ ریپرزینٹ کرے اور ان کے لیے بولے اور ان کے حقوق سب سے پہلے آگے رکھے. تو جب آپ کا حکمران ہی نہیں آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو امپورٹنٹ بنائے گا، تو پھر ہی از آلسو اے رول ماڈل. ان کو بھی چاہیے کہ عورت کو ہر جگہ ساتھ رکھیں. اور پھر جو ہے نا، ہمارے جو مرد ہیں وہ دیکھیں گے کہ اچھا ہمارا حکمران ان کو اہمیت دیتا ہے تو ہمیں بھی دینا چاہیے، اور یہ اس سے معاشرہ صحیح ہوگا. کیا what would you say? Would you like to respond? The contribution of the woman individually. It's enormous. The contribution of women is known and unknown. Even the contribution that people don't even talk about is shaping our entire nation. It's enormous. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک حکمران جب ہوتا ہے ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے پریزیڈنٹ، ان کی بڑا اثر ہوتا ہے جب وہ بات کرتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا میں کچھ اور بھی کہوں گی اس حوالے سے، کیا کہیں گی؟ جی بالکل، میں نے پہلے یہی کہا کہ پاور از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور جس کے پاس پاور ہو اس کا یوز بالکل پازیٹیولی کیا جائے، اور ان جگہوں پہ کیا جائے جہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز ریز نہیں کر سکتے ہیں. میں ایسی بہت فیملیز کو جانتی ہوں جو بہت مطلب اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو لٹرلی کمٹ سوسائڈ، پر وہ کچھ بول نہیں سکتے اپنے لیے. لیکن وہی بات ہے کہ بیکاز وہ بات آ جاتی ہے یہ کہ جی ہمارا فیملی نیم خراب ہو جائے گا، وہی فیملی نیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ ڈو سم تھنگ. دیر شوڈ بی آئی وڈ سے کوئی ایسا سیٹ اپ ہو، ایک پلیٹ فارم ہو ایسی فیملیز کے لیے بھی جو کچھ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں. فار ایگزامپل دیر از فیوڈلزم، بہت جگہوں پہ عورتوں کو ہراس کیا جاتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. لیکن بٹ بیکاز اسی چیز کا پھر فائدہ اٹھا، آپ نے کہا عورت پیچھے کیوں ہے، یہی جو کیس ہوا نور مقدم کا، واٹ واز دا پرابلم؟ بیکاز آف پہلے تو یہ تھا، یہ تو پھر بھی ان کا کیس سامنے آ گیا، لیکن میں پرسنلی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنے بارے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، سو دے چوز ڈیتھ اوور دیئر ریسپیکٹ. تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور حکومت کو ان چیزوں کا بھی آئی تھنک ان کو یہ نو ہاؤ ہونی چاہیے. ایک تو ہوتے ہیں جی پبلک پلیٹ فارمز کہ جی آپ کے لیے ایف آئی اے کام کر رہی ہے، ہراسمنٹ سیلز کام کر رہے ہیں. ایک پرائیویٹ لوگوں کے لیے جو ہراس ہوتے رہتے ہیں بیکاز آف دیئر فیملی نیمز، ان کے لیے بھی آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ ڈو سم تھنگ. دیر شوڈ بی اے پیوٹل رول. میڈم آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک میں ایڈ ہاں کچھ کریں، ایڈ کریں؟
जी इम्तियाज साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन जब आई थी तो उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली जितनी उन्होंने हायरिंग की, उन्होंने उसमें कहा इक्वल नंबर ऑफ मेन होंगे, इक्वल नंबर ऑफ वुमेन होंगे। मैं जिस पोजीशन में हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी में, उसके साथ एक आदमी है, तो 50% वुमेन 50% मेन। और उन्होंने ये भी सारी कंपनीज को मैंडेट भेज दिया है कि वो जितने अपनी जो विमेन है इंक्रीज करें इन लीडरशिप पोजीशंस, ये नहीं कि वो रिसेप्शन पे बैठी रहें। तो जो एक हुक्मरान होता है, जब वो लीड करता है बाय एग्जाम्पल, तभी माशरा चेंज होता है। अब देखिए, जब मैं जाती हूँ कहीं तो मैं हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ओके आप बोलें पहले। ऐसा पहले नहीं होता था। अमेरिका में भी अब ये नया शुरू हुआ है। और इसी तरह से अगर जो इमरान खान साहब हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर कंसर्टेड एफर्ट्स करें कि हर पोजीशन में 50% करें। अभी मैं जब कराची में थी तो मैंने एक सीईओ कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो वहां पर 4 मर्द सीईओज थे और 1 औरत थी। हालांकि मैंने उस पर कहा, मैंने कहा हमें जो है 50% आप लोगों को औरतें रखनी चाहिए, 50% मेन रखने चाहिए। एवरीवन हैज टू मेक दैट कंसर्टेड एफर्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट टू पॉलिटिक्स एंड टू मीडिया। आप जैसे हमेशा औरतों को लाते हैं, तो हम इसी तरह से मुआशरा चेंज होगा। उनको आदत होगी विमेन इन लीडरशिप पोजीशंस में देखने की, तो हमारी आवाज स्ट्रांग होगी। शर्जिया साहिबा, जबरदस्त बात कर रही है, इक्वल बेसिस पे खवातीन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर जितनी सीओज वो होते हैं उतनी वो सीओज होनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो लीड रोल तो उनका है ना, एक हुक्मरान का। क्या कहेंगी? मैं अनीला साहिबा से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ और बिल्कुल इनके साथ एग्री करती हूँ कि जितना मर्द हैं एक सर्टन पोजीशन में, उतनी ही औरतें भी होनी चाहिए। सीईओज हैं तो सीईओज भी औरतों को बाकायदा बनाया जाता है, बनाना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में देख के 50% एम्प्लॉयज़ जब हायर करते हैं तो उनको 50% औरतें एंड 50% मर्दों को लेना चाहिए। और इसमें ये है कि वो ज़्यादा ऑल्सो लीडरशिप, उनकी क्वालिटीज़ देखें, उनकी तरीका देखें काम करने का, उनको देखें कि कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। बिकॉज बहुत सी औरतें और अगर नहीं है तो उनको ट्रेन करें। बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है मेरे पास। मैं आपको बताऊं, असेंबली के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि हमारा तो ज्यादा सियासी इन लोगों से बात है, परफॉर्मेंस सबसे